بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ جو خبریں آ رہی ہیں ہیگ سے، وہاں پہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ بھارت جو سنتاس معاہدہ ہے پانی کا، اس کو یک طرفہ طور پر تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا، اور جو مغربی دریاؤں کا جو پانی ہے وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، پاکستان کو جائے گا، اور اگر بھارت کو اس کا رخ نہیں موڑنا چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے بنیادی جس پر ابھی امریکہ میں گفتگو ہوئی، اور وہاں پر جنرل عاصم منیر نے یہ بات کہی کہ اگر بھارت نے پانی کا رخ موڑا، ڈیم بنائے یا اس طرح کی حرکت اس نے جاری رکھی، تو پھر جو بھارت کے اپنے ڈیم ہیں وہ پھر خطرے میں ہیں، اور ہم پھر بالکل پرواہ نہیں کریں گے اور ان ڈیموں کو اڑائیں گے۔ تو اس سے ایک ایسا معاملہ بگڑے گا دونوں ملکوں کے درمیان کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ لیکن دوسری جانب بھارت مسلسل جو ہے وہ کر رہا ہے خلاف ورزیاں، اور جو پاکستان کے سفارتکار ہیں دہلی میں ان کے ساتھ بھی سختی کی جا رہی ہے۔ 4 سفارتکاروں کو نوٹس دلوا دیا گیا گھر کے مالکان سے، کیونکہ وہ پرائیویٹ رہتے ہیں، کہ آپ گھر خالی چھوڑیں۔ اور اس کے علاوہ 17 جو اراکین ہیں جن میں یہ 4 بھی شامل ہیں، ان کے ویزوں کی توسیع کا معاملہ بھی بھارت نے ہولڈ میں ڈال دیا ہے۔ نگرانی بھی سفارتکاروں کی کر رہا ہے، زیادہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، کیونکہ مودی سرکار اس وقت ان پاپولر، آپ نے دیکھا کانگریس نے بھی جو کچھ کیا، راہل گاندھی بھی سڑکوں پہ نکل آئے، اور اب جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر پاکستان کارڈ کھیلتا ہے بھارت۔ تو شاید مودی جنگ میں شکست کھانے کے بعد اپوزیشن کے ہاتھوں جو زچ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ایڈونچر کا انہوں نے پلان بنایا ہو، لیکن اس کا جواب جو ہے پاکستان نے دیا ہے۔ تو اب ایک سچویشن جو ہے نئی ایمرج ہو رہی ہے، تازہ ترین آپ کو اس حوالے سے دیتے رہیں گے۔ لیکن میں کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جو چل رہی ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب سا تاثر آتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف انہوں نے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے، یعنی وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے، لیکن ان کو الیکشن جس اقبال سنگھیڑا نے جتایا، جو EDCR تھا، اس کی گرفتاری پر بڑا انہوں نے جھگڑا کیا، اور یہ خبریں آئیں کہ شاید ان کے اختلافات ہو گئے نواز شریف سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ فوٹیج آپ دیکھیں، مری کے اجلاس کی فوٹیج ہے، اس میں بیٹھے ہیں سارے، اس میں خواجہ سعد رفیق بھی بیٹھے ہیں، اس میں کیپٹن صفدر بھی آئے ہیں، لیکن آپ ذرا ان کی شکلوں کو دیکھیں، کیا پریشانی ہے ان کو، کس چیز پر خوفزدہ ہیں، کس چیز پر پریشان ہیں۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ان کا نام لوں گا، سب کا، ان افسروں کا جنہوں نے، اس بیوروکریسی کا جنہوں نے پراپرٹی پرتگال میں خریدی ہے، اب میں نے رولا ڈال دیا رولا، اب میں چپ نہیں کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کس کس افسر نے وہاں پر پراپرٹی خریدی اور وہاں پر وہ موو ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ اس طرح سے دھاڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے جو باتیں کہیں، اب یہ بہت سوالیہ نشان ہیں جو وہ اٹھا رہے ہیں سسٹم پر، اس سسٹم پر جس نے ان کو حکومت دی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں لاجز میں رہ رہا ہوں اور وہاں پر ہماری کیا صورتحال ہے، یہ ذرا خود ان کی زبانی سن لیں آپ۔ میں لاجز میں رہتا ہوں، 360 کمرے ہیں وہاں پہ، میں وہاں پہ ریپیئر نہیں کرا سکتا، میں شور مچاتا ہوں۔ میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا ہوں، میں نے محسن نقوی صاحب کے ترلے کیے ہیں، پرائم منسٹر کے ترلے کیے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ کوئی چیز، دروازے ٹوٹ گئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں، پلمبنگ ختم ہے۔ اب دیکھیں اب یہ کیا ہے، یہ کس پر وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، کون ہے جو اسپیکر کو روک رہا ہے، اور کس طرح انہوں نے محسن نقوی کے اوپر ایک باریک واردات ڈالی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے محسن نقوی کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو نظام انہوں نے خود جس کے یہ بینیفیشری ہیں، اب یہ اسی نظام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں کچھ اور بھی چیزیں میں دیکھی ہیں، وہ آپ کو دکھانے سے پہلے ایک بڑی زبردست جو ڈیولپمنٹ ہے امریکہ سے ہوئی ہے، کہ جو BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ، اس کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر لیا، ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ یہ پاکستان نے کئی دفعہ اس کے بارے میں بات کہی، اور یہ جو گروپ ہے یہ بہت بڑے بڑے حملوں میں انوالو ہیں۔ یہ جو جعفر ایکسپریس کا وہ حملہ تھا،
اس میں یہ انوالو تھے. اس کے علاوہ مختلف کونسلیٹس، گوادر، چائنا کی انسٹالیشنز، یہ ان حملوں میں یہ لوگ ملوث تھے اور ان کو باہر سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی. اور انڈیا ایویڈنس ہے اس کا کہ ان کو انڈیا، یہ جو دہشت گرد ہیں، میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے ویپنز اٹھائے ہیں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر، ہماری فوج پر، ہمارے سیکورٹی فورسز پر جو گولیاں چلاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، یہ ان کو بھارت کی حمایت حاصل ہے اور وہیں سے یہ لیتے ہیں ساری امداد. تو ان کو جو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دینے کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے اور اس کا اعلان ہوا ہے، کیا ہے امریکہ نے. تو اس کا جو بڑا امپیکٹ پڑے گا اس کا، اور دہشت گردی کے خلاف ان بلوچستان میں اور KPK میں جو کاروائیاں ہیں اس میں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی ڈیفینیٹلی. اچھا، اب آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، اس لیے میں یہ کلپ چلا رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں وہ کیسے پاکستان پر ان پر پابندی لگ سکتی ہے. اور یہ کون لے کے آیا کتاب؟ یہ ایک مسلم لیگ نون کے سینیٹر حامد میر صاحب کے پروگرام میں، میں وہ کلپ کرٹسی ان کی، میں وہ کلپ چلا رہا ہوں، آپ اسے خود دیکھیے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ذرا. خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ نے رکھی ہوئی ہے کتاب اپنے سامنے. جی سر. جناح کی اوریجنل سپیچز. یہ کتاب اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ بین ہو چکی ہے جی. بین ہو گئی ہے. یہ مجھے پوچھنا یہ قائد اعظم کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس پر مبنی کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین ہو چکی ہے. یہ بین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کس نے بین کیا ہے. نہیں، جس نے بھی بین کیا ہے مجھے پتا کس نے بین کیا ہے، لیکن بین ہے نا. جی بین ہے جی. کیوں بین ہے؟ غلط نہیں ہے یہ. آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو کیا مجھے یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی کتاب کس نے بین کی ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن مجھے چونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کون. یہ جو پبلشر ہے یہ اب آپ مجھے بھی فون کرے گا، آپ کو بھی کرے گا کہ یار یہ آپ نے کیوں سوال اٹھایا. کوئی بات نہیں، سوال تو ہوتے رہتے ہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ، اس سوال کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. چلے لیکن یہ ہے بین. یہ جی کتاب بین ہے جی. اب آپ میرا سوال ہے یہ کہ یہ سب کیا ہے، اس کی وضاحت آنی چاہیے. یہ اس طرح کی جو انفارمیشن، آدھی انفارمیشن آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن. تو بانی پاکستان کی تقاریر اور ان کے بیانات پاکستان میں بین ہوں گے، اور یہ مسلم لیگ نون جو حکومت میں ہے، وزیر اعظم ہے جس کا، وزیر اعلیٰ ہے، یہ اس کی طرف سے الزام آ رہا ہے اور اتنے پاپولر پروگرام میں یہ الزام آ رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. اس کا ارباب اختیار جواب دے سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایسی انفارمیشن آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ہماری جو حکمران الیٹ ہے اور عوام کے بیچ میں گیپ کتنا ہے. یعنی عبد القادر گیلانی جو سینٹ کے چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، ان کی اسپین میں گھڑی چوری ہو گئی، ان کے میزبان کی بھی، مطلب کوئی ڈاکہ کسی نے مگنگ کی، لے لی آ کے. لیکن اس کی قیمت کتنی ہے گھڑی کی؟ اس کی قیمت ہے پاکستانی روپوں میں 1,80,00,000 روپیہ. لوگ مر گئے پاکستان میں چار آنے کے لیے، غریب بھوکا مر گیا، بے روزگاری، بھوک، غربت، بیماری، اور ان کے پاس اتنا پیسہ. اور پھر ذرا دیکھیں، ذرا سنیں ان کی، ذرا گفتگو سنیں، انہی کی زبانی وہ بتا رہے ہیں. سنیے ذرا. سستا ہوتا تھا، اب سونے کی قیمت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اب ورلڈ وائڈ کتنی ہو گئی ہے. تو وہ میں یہ چیزیں میٹر اس لیے نہیں کرتی. ویسے تو گولڈ جو ہے وہ مرد پہ حرام ہے، لیکن ایک سنت ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلو تو آپ سونے کی چیز کو ساتھ رکھو کہ اگر آپ کو کبھی ایمرجنسی میں مشکل وقت میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو فوری، جو سونا ہوتا ہے فوری طور پہ بک سکتا ہے. تو وہ میرے ہاتھ میں تھی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، فیملی کے ساتھ. تو یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا فی الحال ملک ہے، میں تو آپ سب کو کہوں گا میرے ساتھ واپس چلیں. یہاں پہ جو ہمارے میزبان ہیں ان کی بھی گھڑی چھنی، میری بھی چھن گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے جان ہے تو جہان ہے. یہ چیزیں تو آنے جانے کی ہوتی ہیں، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز آپ کے نصیب میں ہے
تو ساری دنیا بھی آپ کو مخالفت کرے وہ دے نہیں سکتا، لے نہیں سکتا. بڑے بڑے کیا یہ معاملات ہیں، کس طریقے کے یہ سب کچھ ہماری حکمران جو الیٹ ہے اس کے پاس کتنا حلال کے، مطلب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاں کے پیسے ہوں گے کہ جس سے اتنی مہنگی گھڑی آپ لے کے پھر رہے ہیں، 2 کروڑ کی، 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ کی گھڑی. اور پاکستان کی حالت، کون غریبوں کی مدد کا سوچے گا؟ کس کو احساس ہے کہ غریبوں کے کیا معاملات ہیں؟ اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ عمران ریاض صاحب کی گفتگو ہے شہزاد اکبر صاحب سے، اس میں صابر شاکر بھی بیٹھے ہیں. اس میں وہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی علی امین گنڈا پور صاحب تحریک چلانے کے حق میں نہیں تھے. یہ ذرا بات سن لیں. میں علی امین گنڈا پور کے بارے میں ایک بات آپ کو آج بہت کلیئرلی آپ کو کہہ دیتا ہوں. جون 2024 میں، جون یا جولائی تھا غالباً، 2024 تھا، یہ گرمیاں تھی. مجھے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کی. میں پشاور گیا ہوا تھا کسی کام سے، اور کام کیا تھا بھائی جان، میرے پاس یہ مجھے ویپنز کا شوق ہے، مجھے تھوڑے کارٹریجز چاہیے تھے، تو میں وہ لینے کے لیے وہاں پشاور چلا گیا. اور کوئی ایک میں نے لائٹ لینی تھی، وہ لینے کے لیے چلا گیا. کوئی میرے سیکورٹی گارڈز کو 1-2 چیزیں چاہیے، میں نے کہا چلاؤ چلتے ہیں، وہاں سے مل جائیں گی. ہم وہاں چلے گئے. انہیں پتہ چل گیا یہ آیا ہوا، مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی، میں ملنے چلا گیا. میرے ساتھ ایک دوسرا جرنلسٹ بھی تھا، وہ اچھی بات ہے، وہ گواہ بھی ہے میرے پاس اس سارے معاملے کا. گنڈا پور صاحب مجھے ملے، اور اس دن انہوں نے یہ کہا ابھی کوئی کمپین شروع نہیں ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، کوئی احتجاجی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی. احتجاجی تحریک آپ نے شروع کی تھی، پہلا آپ نے پروگرام کیا تھا اگست میں، اور پھر اس کے بعد آپ اکتوبر تک آپ نے مومنٹم بنایا تھا 2024 میں. تو گنڈا پور صاحب نے وہ احتجاجی تحریک شروع ہونے سے بھی 1.5-2 ماہ پہلے مجھے کہا کہ ایک بات تو آپ میری لکھ کر لے لیں کہ عمران خان جب باہر آئے گا کسی سیٹلمنٹ کے تحت باہر آئے گا، جب بھی باہر آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت یا ڈیل کر کے باہر آئے گا. میں نے گنڈا پور صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ تو لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کمنٹ کیا، جیسے میں اوپن آدمی کھل کے بات کرتا ہوں، میں نے کہا یار آپ تو لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب. تو اس وقت تک میرا ان کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ میں کھل کر بات کر لیتا تھا. تو پھر انہوں نے بڑی مجھے وجوہات بتائیں کہ نہیں آپ لکھ لیں میرے سے، یہ کرنا ہی پڑتا ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اسٹیبلشمنٹ کی بہت طاقت ہوتی ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ گنڈا پور صاحب اپنے اندر اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ لڑائی لڑنے کے قابل ہے ہی نہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا کوئی حل نہیں ہے. اب میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے لیے یہ آپشن بیٹر ہے، تو بھئی آپ جائیں، جا کے عمران خان کے ساتھ بحث کریں، ان سے آپ اگر وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کریں. لیکن اگر وہ آپ کے لیڈر آپ کی یہ بات نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس راستے پہ جانا ہے، تو پھر اپنی یہ جو رائے ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس راستے پر جائیں جو عمران خان نے آپ کو بتایا، جو قائد آپ کو کہہ رہا ہے. لیکن یہ بڑی کنفیوزنگ سی باتیں ہیں، اس کے بارے میں وضاحت آنا بہت ضروری ہے، اور اپنا عمل جو ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. تو جناب یہ آج کے ایشوز ہیں، خبریں ہیں. آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی وہ سماعت بھی ہے مقدمے کی، 3 ممبر بینچ کرے گا یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں، وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ہمیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید خبروں کے ساتھ بات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.